إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. محترم حاضرین جمعہ، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں و پردہ نشین خواتین حضرات، سب سے پہلے حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا تن تنہا رازق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے. کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے. بعدہ حمد و ثنا کے درود و سلام کا تحفہ نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر جناب مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین. حاضرین کرام، آج کی اس جمعہ میں جس موضوع کے تحت خطابت ہوگی، بندوں کی سازشیں اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اس عنوان کے لیے ہم نے قرآن کریم سے ایک سورہ کی چند آیتوں کا انتخاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. اس سے قبل کہ اپنے موضوع کی طرف میں جاؤں، قرآن کریم پر چند تمہیدی کلمات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جس کی تقدس پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے. قرآن مجید اس کتاب کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جس کا پڑھنا باعث ثواب ہے
اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے۔ ایک مختصر کتاب جس کو اگر پارے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو صرف 30 پارے، اگر سوروں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 114 سورتیں، لیکن قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید اس کتاب کو کہتے ہیں جس کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور ارشاد فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کہ یہ ہر طریقے سے کامل ترین کتاب ہے، ہر زاویے سے یہ مکمل ترین کتاب ہے۔ اس کے اندر جو بات کہہ دی گئی وہ ساری کی ساری امانت داری والی بات، ساری سچائی پر مبنی والی بات، صداقت پر مبنی والی بات، عدالت پر مبنی والی بات۔ اس کے اندر کوئی ایسا حکم نازل نہیں کیا گیا جو بے انصافی پر مبنی ہو۔ پھر چاہے اگر آج دنیا والے حق و انصاف کا علم لے کر کے کھڑے ہو اور قرآن کریم پر اپنے باطل نظریات رکھتے ہوئے اس کے اندر ترمیم کی اپنے علم کا پرچم لہرائے، ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں قیامت تک چیلنج رکھ دیا قُلْ إِنِ اجْتَمَعْتُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ قُلْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ تم جن اور انسان تمام آپس میں مل جاؤ، اس جیسا قرآن تو لا کر کے بتاؤ۔ وہ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزر گیا، لیکن اس دور تک یہ چیلنج محدود نہیں تھا، قیامت تک تمام باطل نظریات والوں کے لیے چیلنج برقرار ہے، اور آج تک کوئی اس کا حرف تک لا نہیں سکا، اس کے حرف کو مٹا تک نہیں سکا۔ کیسے مٹائے گا؟ اگرچہ کہ کوئی شیعہ نظریات رکھنے والا کہے کہ اس کی 25-26 آیتوں کو نکال دیا جائے لیکن تمام انسانیت مل جائے، مسلمانوں کا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انسانیت مل جائے، اس کے زیر و زبر کی ترمیم نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی حفاظت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ تو یہ وہ مقدس کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے باطل عقائد کا حل اپنے اندر رکھتی ہے، قیامت تک اٹھنے والے جھوٹے نبی کا دعویٰ کرنے والوں کا رد اپنے اندر سمیٹے ہوئے، قیامت تک آنے والے آخرت کا انکار کرنے والوں کا رد اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ اسی کتاب کی ایک سورہ ہے جس کو سورہ ملک کے نام سے ہم جانتے ہیں، ان سورہ کی چند آیتیں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اس سے اپنے عنوان کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے اس سے قبل کہ میں آیتوں کی طرف چلوں، آپ کو اس سورہ کی فضیلت بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ معمول تھا کہ آپ سونے سے پہلے الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے فضائل القرآن میں اس حدیث کو ذکر کیا، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ روزانہ ہمارا معمول ہو، سونے کے لیے جب ہم بستر پر جائیں الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک کی ہم تلاوت کریں قبل اس کے کہ ہم سو جائیں۔ اسی طرح اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک الحاکم کی روایت علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے کہ یہ روزے جو قاری سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، جو تلاوت کرنے والا سورہ ملک کی روزانہ تلاوت کرتا ہے، عذاب قبر سے ہی مانعۃ من عذاب القبر، عذاب قبر اس سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح قیامت کے دن ترمذی ہی کی روایت علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، قیامت کے دن سورہ ملک اپنے رب سے جھگڑا کرے گی، بحث و مباحثہ کرے گی، حتیٰ کہ اپنے پڑھنے والے کو آگ کے عذاب سے بچا لے گی، مغفرت کروا لے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی بخشش اور مغفرت کو رد نہیں کرے گا۔ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی شفاعت اور سفارش اس بندے کے حق میں قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ جو فضیلتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کی فضیلتیں کس کو ملنے والی ہے، کس کے نصیب میں یہ ساری فضیلتیں آنے والی ہے؟ اس کے نصیب میں آنے والی ہے جس کا بھروسہ تعویذ گنڈے پلیتے ناریل نیمبو پر نہ ہو، صرف ایک اللہ تعالیٰ پر جس کا بھروسہ ہو، جس کا توکل صرف اللہ تعالیٰ پر ہو، اسی کو تمام تر سوروں کے فضائل، ذکر و اذکار کے فوائد نصیب ہونے والے ہیں۔ ورنہ جس کی حالت شرک پر ہو، جس کی موت شرک پر ہو، اسے تمام چیزوں سے کوئی فائدہ نصیب نہیں ہونے والا۔ یہ اصول آپ یاد رکھیں۔ چلیے سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ببرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر اور قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں بادشاہت کا کیا معنی؟ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بادشاہت کا معنی ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، نقل کیا کہ یہ بادشاہت کے اندر تمام تر اختیارات اللہ رب العالمین کے،
تمام تر اختیارات دنیا میں کس کو عزت دینا ہے، کس کو ذلیل کرنا ہے، کس کو عزت کے تخت پر چڑھانا ہے، کس کو زوال کرنا ہے، کس کو کتنی زندگی دینا ہے، کس کی موت کا وقت آ چکا ہے، کس کو اولاد دینا ہے، کس کو برکت دینا ہے، کس کو کاروبار دینا ہے، یہ سارے اختیارات اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں ہیں۔ آج لوگ ایک دوسرے کی عزتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، سامنے اچھی بات کرتے ہیں، ہٹتے ہی ان کی برائی کو بیان کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ان کی عزتوں کو پامال کر دیا جائے۔ لوگ شاید اس آیت کا ترجمہ بھول گئے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزتوں کا دینے والا وہ ہے اور ذلت کا دینے والا وہ ہے۔ محترم حضرات، معلوم یہ ہوا اس پہلی آیت سے بندوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہ یہ جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے، ہوتا وہ یہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ ہم نے کتنے ایسے واقعات سیرت میں نہیں دیکھے، تاریخ نے کتنے ایسے پنے کالے نہیں کیے، سیاہ نہیں کیے، جو اس واقعات پر دلالت کرتے ہیں کہ بندوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا فیصلہ ہی غالب آتا ہے۔ ہم نے پڑھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ہم نے پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا علم اٹھایا، توحید کی دعوت لوگوں کو پیش کی، کفار نے سمجھا کہ چند دن کے افسانے ہیں، اس کے بعد یہ دعوت اپنے آپ ٹھپ ہو جائے گی، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا۔ لیکن ان کا یہ خیال چند ہی دنوں میں باطل نکلا۔ انہوں نے دیکھا کہ جوق در جوق لوگ اسلام میں شامل ہو رہے ہیں، سارے غلام اپنے آقا کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ بلال حبشی جیسا عہد کا کلمہ اپنی زبان سے نہیں ہٹاتا، حضرت سمیہ جیسی ایک خاتون رہ کے اپنی زبان سے عہد کا کلمہ نہیں ہٹاتی۔ لوگ نبی کے ایک زبان پر، ایک لفظ پر اپنی جان دینے کو قربان ہیں۔ لہذا انہیں اپنی سرداری، انہیں اپنی بادشاہت، انہیں اپنا تخت و تاج غنیمت نہ معلوم ہوا تو انہوں نے پلاننگ کی، انہوں نے دار الندوہ میں بیٹھ کر وہ تاریخی سازش کی۔ جو تاریخی سازش یہ تھی، کسی نے کہا، مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک بدر کر دیا جائے، شہر سے نکال دیا جائے تاکہ یہاں سے دعوت کا سلسلہ ان کا ختم ہو جائے۔ کہا نہیں، ان کے ساتھی انہیں پھر واپس لے کر کے آئیں گے۔ کسی نے کہا کہ بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے اور اسی حالت میں ان کو موت آ جائے۔ کہا محمد کے نام پر مرنے والے ان کے ساتھی ہیں، نکال لیں گے ڈھونڈ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ابلیس نے مشورہ دیا، سراقہ ابن مالک کی شکل جو اختیار کیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں اس مشورے سے راضی ہوں جو مشورہ ابو جہل نے دیا۔ کیا دیا تھا مشورہ؟ کہا کہ یہ سارے مشورے میرے مشورے کے آگے پانی ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سا وار کر کے قتل کر دیا جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے، تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ اگر تم ملک سے نکالو گے تو جہاں جائیں گے وہاں دعوت کا کام کریں گے، وہاں پر سپر پاور بن کر کے اپنے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، لہذا ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس مشورے پر سارے لوگوں نے اتفاق کا اظہار کیا اور سب قبیلے سے ایک ایک سردار کو جمع کر لیا تاکہ ایک سوار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیا جائے اور نبی کا قتل سارے قبیلوں پر بڑھ جائے اور بنو امیہ اس سے قصاص نہ لے سکے۔ لیکن ان کی یہ صرف پلاننگیں تھی، سازشیں تھی، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، کہا جبرائیل جاؤ میرے نبی کو خبر تو دو، میرے نبی کو پیغام تو دو کہ اللہ تعالیٰ نے اب انہیں ہجرت کی اجازت دے دی ہے، اب آج رات نبی اپنے بستر پر نہیں سوئیں گے، کیونکہ وہی بستر کا کفار محاصرہ کیے ہوئے، سارے قبیلے کے بڑے بڑے جابر لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کا محاصرہ کریں گے آج رات۔ آج رات تاریخی پیغام امت کو ملنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا طاقت اور قدرت کا مالک ہے، وہ اپنے نبی کی کس طرح حفاظت کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے جب یہ پیغام دیا، جب پیغام جبرائیل نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی ساری تیاریاں ابوبکر صدیق کے ساتھ کر لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جب رات ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا علی آج آؤ، میرے بستر پر آج رات تم سو گے، اس بستر پر جس کا کفار ننگی تلواروں سے محاصرہ کیے ہوئے، میری سبز چادر اوڑھ کر کے علی آج اس بستر پر تم سو گے، صبح اٹھو گے، جو امانتیں میرے پاس کفار کی رکھی ہے ان کو امانتیں سونپو گے اور مدینے میں مجھ سے ملاقات کرو گے۔ کیا پیغام ملا میرے بھائیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کا ایمان دیکھیے، ایسا ایمان ہونا چاہیے پیارے نبی پر جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تھا۔ ارے وہ بستر
जिस पर सोना अपनी मौत को दावत देना है, वो बिस्तर जिसका नंगी तलवार लिए कुफार मुहासरा किए हुए, अली राजी हो गए, अल्लाह के रसूल मैं इस बिस्तर पर सो जाऊंगा। क्यों राजी हुए? उनके अली रज़ी अल्लाह तआला का ईमान था, जानते थे वमा तदरी नफ्सुम बिअर्दि अय्यि तमूत, कि कोई नफ्स नहीं जानता कि किस जगह उसको मरना है। लेकिन अली को मालूम हो गया था कि आज रात अली नहीं मर सकता, आज रात अली को कोई दुनिया वाले मिलकर नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अली तुम सुबह उठोगे, कुफार को अमानतें दोगे, मदीना आओगे, मुझसे मुलाकात करोगे। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान नफ्स से कोई बात नहीं की, वही कहा जो अल्लाह ताला ने वही नाजिल की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कोई मामूली बात नहीं हो सकती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात वही का एक हिस्सा हुआ करती थी। यही ईमान सलफियों का है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाजिल शुदा बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नफ्स से हवा, अपने ख्वाहिश हवा से कोई बात नहीं करते थे, जो कुछ कहते थे अल्लाह ताला की वही हुआ करती थी। यही हमारी दावत है कि लोगों, कायनात में कोई ऐसी जबान नहीं जो कहे तो वो अल्लाह का कलाम हो, कायनात में कोई ऐसी शख्सियत नहीं जिसकी बात को अल्लाह की बात तस्लीम किया जाए। आओ उस इमाम की तरफ जिस इमाम की तरफ हम तुमको बुलाते हैं। दुनिया वालों ने किसको अपना इमाम बनाया? अल्हम्दुलिल्लाह सलफियों ने उसको अपना इमाम बनाया जिसको हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने अपना इमाम बनाया था। अभी कुछ दिन बाद शब मेराज करके एक रात मनाई जाएगी, मसाजिदों को जगमगाया जाएगा, कब्रिस्तान की ज़ियारतें चौक दर चौक होगी, झुंड के झुंड कब्रिस्तान में लोग शामिल होंगे ज़ियारतें करने के लिए, शब मेराज मनाने के लिए। उस मेराज से जो पैगाम मिला, उस पैगाम की अहले हदीस दावत देते हैं। अहले हदीस ये कहते हैं कि उस मस्जिद अक्सा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम से लेकर ईसा तक सारे अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को जमा किया और जमा करके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन तमाम अंबिया इकराम का इमाम बनाया। तमाम अंबिया इकराम मौजूद थे। अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वह शर्फ दिया कि आगे बढ़िए, इन तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की इमामत करवाइए। हम उनको अपना इमाम मानते हैं। हो ऐसा कोई तो हम इमाम माने, जिसको जिब्राइल ने इमाम माना, जिसको हजरत अली ने इमाम माना, जिसके सारे 1,24,000 अंबिया इकराम ने उनकी इक्तदा में नमाज पढ़ी हो। कहते हो इमाम आजम अपने इमाम को किस हक और इख्तियार से कहते हो? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद कोई किताब ऐसी नहीं है जो उसके बाद मिंबर की जीनत बनाई जाए। कोई शख्सियत ऐसी शख्सियत नहीं है जो नबी के आगे टिक सके, नबी के कौल के आगे उसका फतवा टिक सके। मोहतरम हजरात, ये दावत और पैगाम मिला। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को उस बिस्तर पर सुलाया और रातों रात वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा वअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों रात वो कुफार की मजलिस जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर खड़ी हुई थी, उनके सरों पर मट्टी डालते उनके सामने से निकल गए, उनके सामने से निकल गए। अल्लाह ने उनकी आंखों को पकड़ लिया। जो नबी का खात्मा करना चाहते थे, जो नबी को खत्म करना चाहते थे। सुबह हुई, एक जाने वाले नामालूम शख्स ने पूछा कि किसका इंतजार कर रहे हो? उन पहरा देने वालों से पूछा किसका इंतजार कर रहे हो? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे हैं। तलवार तो देख रहे हो, इरादा मालूम है, किस लिए इंतजार कर रहे हो? कहा देख लो एक बार अंदर, वो तो तुम्हारे सामने से गुजर चुके। जब झांक करके देखा तो सब चादर में एक शख्स तो है, घुस करके देखा तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला। पूछने लगे अली बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? खूब जवाब दिया हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने भी। कहा पहरा देने वाला सोने वाले से पूछ रहा है कि कहाँ है? तुम पहरा दे रहे थे, हमें क्या मालूम, हम तो सो रहे थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला जो चाहता है उसका फैसला जो होता है वही होकर के रहता है। इस दुनिया में बंदों की साजिशों से कुछ नहीं होता। ये पैगाम हम देना चाहते हैं। ये कहते अल्लाह ताला के हाथों में बादशाहत है। उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिस तरह लोगों के चुंगल से निकाला, क्या मालूम होता है मेरे भाई? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम ने ये तय कर लिया था और लोगों में ऐलान कर लिया, तमाम बस्ती वाले अंगारा जमा करें, अंगार जमा करे ताकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाल दिया जाए। और इनको पता था कि कोई मामूली शख्सियत नहीं है। जितने अंबिया इकराम के बारे में लोग प्लानिंग और कौमें प्लानिंगें करती है,
اس بات کا اعتقاد رکھتی نظر آئی کہ یہ کوئی معمولی شخصیات نہیں ہے، ورنہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے قبیلے والے مقابلہ کریں، معلوم تھا کہ ایک آدمی پچھاڑ نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا، یہاں پیارے نبی کے ایمان لانے والے کچھ ہیں، لیکن ملت ابیکم ابراہیم، ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں وہ واحد شخصیت تھے کائنات پر، اس دھرتی پر جو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وہ ایک اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے کیا اتنی آگ کی ضرورت پڑے گی؟ جس آگ کے بارے میں تاریخ نگاروں نے لکھا اس آگ کی شعاعیں آسمان کو چھو رہی تھی، اور سب نے مل کر ہاتھوں سے نہیں، منجنیق نامی ایک انسٹرومنٹ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا، سمجھے کہ خاتمہ ہو گیا۔ لیکن اللہ نے کہا، انہوں نے سمجھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا خاتمہ ہو جائے، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ تھا، یا ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں دنیا والوں کے لیے امام بناتے۔ اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا، مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام کے اس قدم پر سارے امت محمدیہ کو نماز پڑھوانا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، لوگوں کی سازشیں اور رب کے فیصلے کچھ اور۔ یہ عقیدہ اپنے اندر لیے ہوئے ایک مسلمان کو زندگی گزارنی چاہیے کہ تمام انسانیت مل کر میرا کچھ بھی برا نہیں کر سکتی۔ انہوں نے چاہا تھا، بھائیوں نے مل کر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، سمجھے کہ ابا کی نظروں سے دور ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنایا۔ ابا کی آنکھیں چلی گئی تھی روتے ہوئے بیٹے کی دیدار کے لیے، ترس رہی تھی آنکھیں، بینائی چلی گئی، لیکن اس کرتے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جب کرتا یوسف علیہ السلام کا ان کے ابا کے چہرے پر ڈالا گیا، فَأَرْتَدْتُ بَصِيرًا، یعقوب علیہ السلام بینا ہو گئے، انہوں نے اپنے بیٹے کا دیدار کیا کئی سالوں کے بعد۔ تو محترم حضرات، بتلانا یہ مقصود ہے پہلی آیت سے کہ لوگوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری آیت اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ جان لے، آزما لے کون اچھے اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتا ہے، کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ اب یہاں پر یہ آیت جو پہلا پیغام دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کے ساتھ خلق کا لفظ استعمال کیا، یعنی ہم نے انہیں پیدا کیا، یعنی یہ دونوں چیزیں مخلوق ہے۔ حیات کو ہم نے مرتا ہوا دیکھا، ایک آدمی بحیات ہوتا ہے، اچانک موت آتی ہے، مر جاتا ہے۔ حیات کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مر جاتا ہے، لیکن کیا موت کو بھی مرتا ہوا ہم دیکھیں گے؟ ہاں، صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جنتی جنت کے سارے مزے اور عیش و عشرت سے ہمکنار ہو رہے ہوں گے، ان کو ہر وہ چیز ملے گی، جنت میں باغیچے ہیں، محلات ہیں، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، ہر چیز کی آسائشیں انہیں موجود ہے، وہ اس سے ہمکنار ہو رہے ہیں۔ دلوں میں کہیں خیال نہ پیدا ہو جائے کہ موت آ کر کے ہم سے یہ جنت چھین نہ لے، موت آ کر کے کہیں ہم سے یہ جنت چھین نہ لے۔ اور جہنمی یہاں پر جہنم کے عذاب میں جھوج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے برابر کہہ رہے ہیں، قالو، کہہ رہے ہیں وہ، ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ اس جہنم سے نکال دے، اے اللہ یہاں پر زندگی نہیں معلوم ہوتی، موت کو پکارو تو موت نہیں آتی، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ موت معلوم ہوتی ہے، نہ زندگی معلوم ہوتی ہے۔ کیسے موت آئے گی جہنمی کو؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی جلد جب جل جائے گی، عذاب دے کر کے اس کی جلد کو جلا دیا جائے گا، ثم بدلنا جلودہم غیرہ، دوسری جلد چلا کر کے کہا جائے گا ذوقوا عذاب، چک عذاب کا مزہ۔ تو یہ قسم کا جب عذاب اسے ہوگا وہ سمجھے گا کہ کہیں یہ آگ میرا خاتمہ کر دے، بہتر ہوتا کہ آگ کے ذریعے سے میرا خاتمہ ہو جائے، ان کے دلوں میں یہ وہم اور گمان نہ پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت کے بالا خانوں پر بلائے گا، جہنمیوں کو جہنم کے بالا خانوں پر بلائے گا، اور موت تم کو نظر نہیں آتی نا، اللہ رب العالمین دمبے کی شکل میں موت کو دے گا اور اس موت کو ذبح کر کے کہے گا، اے جنتیوں تمہارے لیے اب موت نہیں، لوٹو جنت کے مزے، اور جہنمیوں لا موت تمہارے لیے بھی موت نہیں، تم جہنم کا عذاب اور اس کا مزہ چکھتے رہو۔
تو معلوم یہ ہوا موت اور حیات دونوں مخلوق ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حیات سے پہلے موت کو مقدم کیا. الذی خلق الموت والحیات، پہلے حیات ہوتا ہے، آدمی باحیات ہوتا ہے، بعد میں موت آتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر موت کو مقدم کر کے گویا کہ یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا کہ تم زندگی اس طرح گزارو جیسے تمہارے سروں پر موت منڈلا رہی ہو. تم موت کو بھول گئے، اپنا خاتمہ بھول گئے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. مٹی سے پیدا کیا ہم نے تمہیں. آج تمہارے اندر اکڑ کیوں آتی ہے؟ چند پیسہ کما لیتے ہو، میری مخلوقات پر، میرے غربا پر، میرے بندوں پر اکڑ دکھلاتے ہو. جبار بنے گھوم رہے ہو اس دھرتی پر، تمہیں کس بات کی اکڑ آ چکی ہے؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا بھول گئے ایک منی کے قطرے سے ہم نے تمہیں پیدا کیا؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اکڑ، تکبر، جباریت، یہ اللہ تعالیٰ کا لازمی وصف ہے. تم اپنے اندر اس کو پاتے ہو. تم کس چیز کو یاد کرو؟ موت کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارو. تمہارا خاتمہ ان قریب ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ چیلنج دیا اس آیت کے اندر کہ موت کو جو مقدم کیا، موت تمہارے سروں پر منڈلا رہی ہے. تم بھاگ کر کے بھی اس سے بچ نہیں سکتے. تم کتنے مضبوط قلعے کیوں نہ بنا لو، تم موت سے بچ نہیں سکتے. یہ پیغام ملا اس آیت میں. محترم حضرات، اچھا اب پیدا کیوں کیا؟ جب مارنا ہی تھا تو سوال پیدا ہو سکتا ہے، بھائی پیدا کیوں کیا؟ بھول گئے اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے وعدہ کیا تھا. عہد الست میں جب عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا اللہ نے اور ساری روحوں کو جمع کیا اور ان سب سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جس میں میں اور آپ سب شامل تھے. اس مسجد میں بیٹھے تمام لوگ شامل تھے، اس دنیا میں زندگی گزار رہے تمام لوگ شامل تھے. ان سب نے کہا قالوا بلا یا ربی، اے اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے. اس بات کو، اس اقرار کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا. سوال کرتے ہو کہ حلال و حرام کی تمیز لگا دی، جائز اور ناجائز کی شرائط لگا دیے، پھر اللہ نے دنیا میں بھیجا کیوں؟ بھیجا اس لیے کہ جو اقرار اللہ سے کیا تھا، جو بات اور دعویٰ اللہ سے کیا تھا کہ اللہ تو ہی میرا رب ہے، اب دنیا میں جا، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تکالیفیں آئیں گی، آزمایا جائے گا، اس سے قبل موت نہیں آنے والی. ثابت کر کے تو رب کا ہے، ثابت کر کے تو اللہ کا ہے، غیر اللہ کا نہیں ہوگا. مشکلیں آئیں گی تو اللہ ہی سے مانگے گا، پریشانیاں آئیں گی تو اللہ ہی کو پکارے گا، آزمائشیں آئے گی تو صرف رب کو ہی آواز لگائے گا، کسی اور کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکائے گا. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں آئے ہیں کمانے کے لیے، کھانے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے، عمارتیں پراپرٹی بنانے کے لیے. سوال یہ ہے کہ پھر افزائش نسل ہی ہماری زندگی کا مقصد ہوتا تو اس کام کو جانور بخوبی ادا کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، بات کڑوی لگے گی لیکن آج مسلمانوں کا جو کام اور ان کی زندگی کا مقصد بن بیٹھا ہے صرف یہی ہے کہ مال کماؤ، جائیداد کماؤ، شادیاں کرو، بچے پیدا کرو، بس ان کی زندگی ختم. میں کہتا ہوں کہ ایک انسان سے زیادہ جانور سال بھر میں بچے زیادہ پیدا کر سکتا ہے. تو پھر ہماری زندگی اور ان کی زندگی میں تمیز کیا ہے، فرق کیا ہے؟ ہم نے سمجھا کہ اللہ نے دنیا میں بیکار ہمیں بھیجا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہیں عبث، بیکار، بیجا پیدا کیا؟ کیا تمہیں لوٹ کر اللہ کی طرف نہیں جانا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو دوجا کوئی کام نہیں تھا کہ اس نے ہمیں پیدا کیا؟ ہماری عبادتوں کا مقصد ہے میرے بھائیو، واحد مقصد حقیقی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے. وقت میں سمجھتا ہوں اپنے اختتام پر ہے، باتیں بہت ساری ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہی گئی باتیں ہیں ہمیں اس میں اپنا عقیدہ سدھار کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ رب العالمین اپنی تمام تر دعائیں تجھ سے مانگنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما، صحابہ کرام کی طرح ایمان ہمارے دلوں میں بھر دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.